الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ میرا رب ارشاد فرماتا ہے خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ وہ کبھی رنجیدہ ہوتے ہیں۔ اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ وہ کبھی رنجیدہ ہوتے ہیں، بالکل بے خوف اور بالکل نڈر ہوتے ہیں، بے غم ہوا کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی آنکھوں کے سامنے سے تمام حجابات کو ہٹا دیا کرتا ہے۔ وہ اللہ تبارک و تعالی کی محبت میں، خدا کی محبت کی مستی میں اتنے گم ہو جاتے ہیں کہ انہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں رہتی، نہ کسی چیز کا خوف رہتا ہے، بس یاد الہی میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جب ہو جاتے ہیں تو پروردگار عالم ان کا ہو جاتا ہے، جو رب کا ہو جائے رب اس کا ہو جاتا ہے، پھر کائنات میں وہ جو چاہے اپنا نظام چلا سکتا ہے، جس کو چاہے اپنا تابع فرمان بنا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو وہ قوت عطا فرماتا ہے، اولیاء کرام کو وہ قوت عطا فرماتا ہے پروردگار کہ وہ زمین پہ بیٹھے بیٹھے لوح محفوظ کو پڑھ لیا کرتے ہیں، لوح محفوظ کی لکھی ہوئی تقدیروں کو پڑھ لیا کرتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ ہر وقت میں دیکھتا رہتا ہوں، میں ہر وقت لوح محفوظ کو دیکھتا رہتا ہوں۔ سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں میں یہ جانتا ہوں تم میں سے کون جنتی ہے کون جہنمی ہے۔ سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں میری آنکھیں ہر وقت لوح محفوظ پہ لگی رہتی ہیں، میں ہر وقت یہ دیکھتا رہتا ہوں کہ میرا کوئی بندہ جہنم میں تو نہیں جا رہا ہے، میرا کوئی غلام جہنم میں تو نہیں جا رہا ہے۔ سرکار غوث اعظم ایک مرتبہ جہنم کے داروغوں کے پاس چلے گئے، جہنم کے گیٹ کیپر کے پاس چلے گئے، جانے کے بعد میں ارشاد فرماتے ہیں اے جہنم کے داروغہ یہ بتاؤ کوئی میرا مرید جہنم میں تو نہیں آیا؟ بات ہے۔ فرماتے ہیں غوث اعظم اے جہنم کے داروغہ یہ بتاؤ کیا کوئی میرا مرید جہنم میں تو نہیں آیا ہے؟ توجہ سے سنیں اس بات کو۔ سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں کیا کوئی میرا مرید جہنم میں تو نہیں آیا؟ تو جہنم کا داروغہ ارشاد فرماتا ہے نہیں، اللہ کی عزت کی قسم ابھی تک آپ کو کوئی مرید جہنم میں نہیں آیا ہے۔ اب سرکار غوث اعظم کے بعد دیکھیں، سرکار غوث اعظم کا مقام دیکھیں، فرماتے ہیں میرے غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں جہنم کے داروغہ نے جب اتنا کہا اے عبد القادر جیلانی مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت کی قسم آج ابھی تک کوئی آپ کا مرید جہنم میں نہیں آیا ہے، تو میرے غوث ارشاد فرماتے ہیں میرے غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں مجھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کوئی قیامت تک میرا مرید جہنم میں آئے گا بھی نہیں، کوئی میرا مرید جہنم میں آئے گا بھی نہیں۔ یہ سرکار غوث اعظم کا مقام ہے، سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں۔ اچھا ہم ہر وقت سرکار غوث اعظم کی کرامتیں دیکھتے ہیں، ہر وقت سرکار غوث اعظم کی کرامتوں کو سنتے ہیں، ہم نے کبھی یہ بھی توجہ نہیں کی کہ سرکار غوث اعظم عبادت کتنی کیا کرتے تھے۔ سرکار غوث اعظم کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ 40 سال تک آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی۔ اور سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا، غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں علم شریعت پڑھتا پڑھتا قطب بن گیا، علم شریعت پڑھتا قطب بن گیا۔ سرکار غوث اعظم نے تقریباً 30 سالوں تک مسند افتاء پر بیٹھنے کے بعد لوگوں کو فتوے سنائے ہیں، لوگوں کو شریعت کے احکام سنائے ہیں۔ یہ ہیں سرکار غوث اعظم جنہوں نے تقریباً 25 سال تک جنگلوں میں رہنے کے بعد درختوں کے پتے کھانے کے بعد رب کی عبادت اور ریاضت کی ہے۔ یہ ہے سرکار غوث اعظم۔ ایک مرتبہ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا روتا ہوا، ایک نوجوان لڑکا سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں روتا ہوا آیا۔
جب روتا ہوا آیا سرکار غوث اعظم نے ارشاد فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ تو وہ نوجوان سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے عبد القادر جیلانی میں نے آج خواب دیکھا ہے اور خواب میں نے یہ دیکھا ہے میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے اور میرے باپ کا واقعی انتقال ہو چکا ہے. میں نے اپنے باپ کو آج خواب میں دیکھا ہے. میں نے اس حالت میں دیکھا ہے کہ میرا باپ جہنم میں جل رہا ہے, جہنم کی آگ میں جل رہا ہے. میرے غوث اعظم کی بارگاہ میں وہ نوجوان کھڑا ہوا رو رہا ہے. غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں اے نوجوان اگر تیرا باپ جہنم میں جل رہا ہے تو جا چلا جا, کل کے بعد آج کے بعد کل آ جانا. جیسے ہی اگلا دن آیا وہ نوجوان دوبارہ سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں آیا. آنے کے بعد میں اب مسکراتا ہوا آ رہا تھا. کل آیا تھا تو روتا ہوا آ رہا تھا, آج آ رہا ہے تو مسکراتا ہوا آ رہا ہے. سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں اے نوجوان آج کیا معاملہ ہے, آج کیا ہوا ہے؟ کل تو روتا ہوا آ رہا تھا لیکن آج مسکراتا ہوا آ رہا ہے, آج تو ہنستا ہوا آ رہا ہے. تو سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں ارشاد عرض کرتا ہے اے عبد القادر جیلانی پتا تو مجھے بھی نہیں ہے ہوا کیا, لیکن میں یہ جانتا ہوں کل جس باپ کو میں نے خواب کے اندر اپنے ہی باپ کو میں نے خواب کے اندر جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا تھا, آج میں نے اسی باپ کو جنت کے اندر ٹہلتے ہوئے دیکھا ہے. نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. کیا بات ہے, واہ واہ. میرے غوث ارشاد فرماتے ہیں میرے غوث اعظم کی بارگاہ میں وہ شخص عرض کرتا ہے, وہ نوجوان عرض کرتا ہے اے عبد القادر جیلانی کل میں نے جس باپ کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا تھا آج میں نے اسی اپنے باپ کو جنت کے اندر ٹہلتے ہوئے دیکھا ہے. جنت کے اندر لذیذ میووں کو کھاتے ہوئے دیکھا ہے, لذیذ پکوان کھاتے ہوئے دیکھا ہے. غوث اعظم کا ارشاد سنو, میرے غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں اے نوجوان رات کو سویا میں بھی نہیں, تیرے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہا, پوری رات تیرے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتا رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو میرا رونا اتنا پسند آیا. سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں اے نوجوان میں رو تو تیرے باپ کے لیے رو رہا تھا, لیکن پروردگار عالم کو میرا رونا اتنا پسند آیا. پروردگار عالم نے مجھ سے ارشاد فرمایا ان یخفف العذاب علی کل من عبر علی باب مدرستی من المسلمین. سرکار غوث اعظم سے میرے رب نے ارشاد فرمایا اے عبد القادر جیلانی تمہاری دعا سے تمہارے کہنے سے میں آج اس شخص کو بخش دیتا ہوں اور آج کے بعد تم سے وعدہ فرماتا ہوں جو بھی تمہارے مدرسے کے سامنے سے گزر جائے گا اس کے عذاب کو بھی ہم ہلکا فرما دیں گے. واہ 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 واہ. سرکار غوث اعظم کے لیے رب نے کیا ارشاد فرمایا, عبد القادر جیلانی عبد القادر آج میں تمہاری دعا سے اس کو بخش دیتا ہوں لیکن آج کے بعد تم سے وعدہ کرتا ہوں قد وعد لی ربی. سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرما لیا ان یخفف العذاب علی کل من عبر علی باب مدرستی من المسلمین. آج کے بعد جو بھی تمہارے مدرسے کے دروازے کا سامنے سے گزر جائے گا ہم اس کے عذاب کو بھی ہلکا کر دیں گے, اس کے عذاب میں بھی تخفیف فرما دیں گے. یہ شان ہے غوث اعظم کی. غوث اعظم کا تو ویسے بھی ارشاد ہے, اس لیے تو سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں قد وعد لی ربی, جو میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اسی کے مطابق سرکار غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں جو ایمان والا جو مومن بندہ میرے مدرسے کے سامنے سے گزر جائے گا اگر وہ جہنمی ہوگا تو میں اس کو جنتی بنا دوں گا. یہ مقام ہے سرکار غوث اعظم کا. اچھا ایک مرتبہ ایک پاکستان کے ایک بزرگ ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک جگہ پروگرام میں جایا کرتا تھا. غور سے سنیں اس بات کو. وہ بزرگ بیان فرماتے ہیں کہ میں ایک جگہ پروگرام میں جایا کرتا تھا تقریر کے لیے, تو جب میں سرکار غوث اعظم کی شان کو بیان کرتا تھا تو مجمع کے اندر تمام لوگ مست ہو جایا کرتے تھے, تمام لوگ جھوم جایا کرتے تھے. لیکن ایک شخص ایسا تھا مجمع کے اندر جب میں سرکار غوث اعظم کی شان کو بیان کرتا تھا تو وہ اتنا جھومتا تھا کہ اس کو جھومتا ہوا دیکھ کر مجھے رشک آنے لگتا تھا. سرکار غوث اعظم کی شان دیکھیں. تو بزرگ فرماتے ہیں میں نے اس کو اپنے قریب بلایا,
جب تقریر کا اختتام ہو گیا، محفل برخاست ہو گئی، جب جلسہ ختم ہو گیا تو میں نے اس شخص کو اپنے قریب بلایا۔ قریب بلانے کے بعد میں ارشاد فرمایا کہ تمام لوگ اتنا خوش ہوتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ اتنا زیادہ خوش ہوتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن میں سب سے زیادہ یہ دیکھتا ہوں کہ آپ سے زیادہ کوئی بھی خوش نہیں ہوتا ہے، تم سے زیادہ کوئی خوش نہیں ہوتا ہے۔